الكتاب أمة تأخذ على بعض أو كما قال صلى الله عليه وسلم. عزیز دوست اور بزرگ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے عام انسانوں کی ہدایت کے لیے انبیاء کرام علیہ السلام کا سلسلہ قائم فرمایا، اور ان انبیاء کرام علیہ السلام نے ہماری ہدایت کے لیے سب سے اخیر میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ نبی کی شان ایک مربی کی ہوتی ہے، اور مربی کا کام یہ ہوتا ہے کہ نفع پہنچانے والی جو چیزیں ہیں اس کی طرف اپنے ماتحتوں کو متوجہ فرماتے ہیں، اور نقصان پہنچانے والی جو چیزیں ہیں ان سے پرہیز کی تلقین کرتے ہیں۔ ہر مربی میں یہ دو چیزیں پایا جانا ضروری ہے کہ جس کی تربیت کر رہا ہے اس کا کوئی نفع فوت نہ ہونے پاوے اور وہ کسی نقصان میں مبتلا نہ ہو جائے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کی شان کا تو کیا کہنا، آپ نے اپنی امت کو ہر اس چیز کی طرف متوجہ فرمایا جو امت کے لیے نفع بخش، اور آپ نے امت کو ان تمام چیزوں سے روکا جو امت کے لیے نقصان پہنچانے والی ہے۔ حدیث پاک میں آپ کا ارشاد منقول ہے، ما من شیء یقربکم الی الجنہ وَيُبَعِّدُكُم مِّنَ النَّارِ إِلَّا قَدْ أَمَرْتُكُم بِهِ وَمَا مِن شَيْءٍ يُقَرِّبُكُم إِلَى النَّارِ وَيُبَعِّدُكُم مِّنَ الْجَنَّةِ إِلَّا قَدْ نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ۔ آپ نے فرمایا کہ کوئی بھی ایسی چیز نہیں کہ جو تمہیں جنت سے قریب کرنے والی ہو، جہنم سے دور کرنے والی ہو، مگر میں نے اس کا تمہیں حکم دیا ہے، اور کوئی بھی چیز ایسی نہیں جو تمہیں جنت سے دور کر دے اور جہنم سے قریب کر دے، لیکن میں نے ان تمام چیزوں سے تمہیں روکا۔ یہ آپ کی شان ظاہر ہو رہی ہے۔ میں نے جو آیت کریمہ پڑھی اور جو روایت مبارکہ آپ کے سامنے پیش کی، اس میں بھی افضل شانہ کی تربیت کی شان ظاہر ہو رہی ہے، اور میرے اور آپ کے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کی شان بھی ظاہر ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کامیاب ایمان والوں کے جو اوصاف بیان فرمائے ہیں، ان اوصاف میں ایک وصف یہ ذکر کیا کہ والذین هم عن اللغو معرضون قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون۔ کامیاب ایمان والوں کے اوصاف اللہ تبارک و تعالیٰ نے 18 پارے میں سورہ مومنون کی ابتدائی 10 آیتوں میں بیان فرمائے ہیں۔ ان میں اللہ تعالیٰ ایک وصف یہ بیان کرتا ہے کہ کامیاب ایمان والوں کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ لغو چیزوں سے اپنے آپ کو الگ رکھتے ہیں۔ یہ عجیب نقطہ مفسرین نے ذکر کیا ہے کہ قرآن پاک نے نماز اور زکوٰۃ دونوں کو ساتھ ساتھ ذکر کیا، دونوں کے درمیان فاصلہ نہیں کیا، کوئی لفظ بیچ میں لا کر، کوئی آیت بیچ میں لا کر۔ تقریباً 100 سے زائد مقام قرآن پاک میں ایسے ہیں جہاں نماز کا ذکر فوراً زکوٰۃ کا ذکر، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ یُقِیمُونَ الصَّلَاةَ وَیُؤْتُونَ الزَّکَاةَ۔ لیکن 2 جگہ ایسی ہے کہ جہاں پر قرآن نے نماز اور زکوٰۃ کے درمیان فاصلہ رکھا ہے۔ ان 2 مقام میں سے ایک مقام یہ ہے کہ الذین هم فی صلاتهم خاشعون،
کامیاب ایمان والوں کی پہلی صفت یہ ہے کہ وہ اپنی نماز میں خشوع کو ظاہر رکھتے ہیں، اپنی نماز میں خشوع کو قائم کرتے ہیں، خشوع کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد ایک آیت چھوڑ کر آگے ذکر فرمایا کہ والذین هم للزکاۃ فاعلون، پھر زکات کا ذکر آیا، لیکن بیچ میں یہ آیت اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی کہ والذین هم عن اللغو معرضون، کامیاب ہونے والے جو مومنین ہیں ان کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ لغو چیزوں سے پرہیز کرتے ہیں۔ یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ عام قرآن کا دستور نماز کے بعد فوراً زکوٰۃ کا ذکر کرنے کا ہے، لیکن یہاں پر نماز اور زکوٰۃ کے درمیان اس آیت سے یا مومنین کے اس وصف سے فصل کیوں کیا گیا؟ مفسرین فرماتے ہیں اصل میں اللہ تعالیٰ اشارہ فرماتے ہیں جس کو اپنی نماز میں خشوع حاصل کرنا ہے وہ اپنے آپ کو لغویات سے بچائے۔ جو لغویات میں مبتلا ہوتا ہے اس کی نماز میں خشوع پیدا نہیں ہو سکتا۔ یہ قرآن کا انداز ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان بھی آپ کے سامنے پیش کیا کہ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، انسان کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ لا یعنی چیزوں کو چھوڑ دے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لا یعنی چیزوں میں مبتلا ہوتا ہے اس کے اسلام کا کمال ختم ہو جاتا ہے، اس کے اسلام کی خوبی اور حسن ختم ہو جاتا ہے۔ خوبی اور حسن پیدا کرنا ہے تو لا یعنی چیزوں سے بچنا پڑے گا۔ قرآن جس کو لغو سے تعبیر کرتا ہے، حدیث پاک میں میرے اور آپ کے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی چیز کو لا یعنی سے تعبیر فرماتے ہیں۔ صحاح ستہ میں ہمارے یہاں مدارس میں آخری سال میں احادیث کی جو کتابیں پڑھائی جاتی ہے ان میں 6 کتابیں لازمی طور پر جس کو امہات الستہ کہا جاتا ہے یا صحاح ستہ کہا جاتا ہے، ان میں ایک کتاب ہے ابو داؤد شریف، سنن ابی داؤد۔ امام ابو داؤد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی اس کتاب میں 4800 روایتیں جمع کی ہیں، 5000 میں 200 کم، اتنی احادیث میں نے اپنی اس کتاب میں جمع کی ہے۔ ان تمام احادیث کا خلاصہ میں جو سمجھا ہوں وہ 4 روایتیں ہیں۔ تمام 4800 روایات کا جو خلاصہ ہے کہ انسان کی نجات کے لیے، انسان کی اصلاح کے لیے اگر کوئی آدمی ان 4 روایات پر پورا عمل کر لے تو یہ چاروں روایتیں پورے دین کو گھیرے ہوئے ہیں، پورے دین کا احاطہ کیے ہوئے ہیں۔ امام ابو داؤد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان 4 روایتوں میں پہلی روایت وہ ہے جس سے حضرت امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی بخاری کو شروع فرمایا ہے، انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى ومن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله۔ یہ جو روایت ہے جس میں انسان کے اعمال کی قبولیت کا دار و مدار نیتوں پر قرار دیا گیا ہے۔ جیسی نیت ویسی برکت، جیسی نیت ویسا نتیجہ۔ دنیا میں جو ہے وہ برکت اور نتیجہ بھی نیتوں کی بنیاد پر ظاہر ہوتا ہے، اور آخرت میں اعمال کی قبولیت کا دار و مدار یا اعمال کے مردود ہونے کا دار و مدار یہ بھی انسان کی نیتوں پر ہے۔ ان اللہ تعالی لا ينظر الى صورکم واجسادکم ولکن ينظر الى قلوبکم ونیاتکم۔ اللہ تمہارے یہ ظاہری پرسنالٹی کو نہیں دیکھتا ہے، تمہارے دل جوڑ کو نہیں دیکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے اور تمہارے دلوں میں پائے جانے والی نیتوں کو دیکھتا ہے۔ اگر ظاہری پرسنالٹی اگر اللہ تعالیٰ دیکھتا، حضرت بلال حبشی کو کبھی بھی ایمان جو ہے وہ نصیب نہ ہوتا، حضرت حسن بصری کا کہیں تذکرہ نہیں ہوتا، ارے صدیق اکبر کو مقام صدیقیت حاصل نہ ہوتا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت خوبصورت نہیں تھے، چہرے پر چیچک کے داغ پڑے ہوئے تھے۔ حضرت بلال حبشی حبشہ کے کالے قلوں کے غلام تھے۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ یہ بھی جو ہے وہ حبشی کالے ہیں، اور اسی طرح
جن پر ہماری عورتیں ناز کر رہی ہیں، حضرت رابعہ بصریہ رحمہ اللہ تعالی، یہ بھی کالی عورت ہے. لا ينظر الى صوركم واجسادكم ولكن ينظر الى قلوبكم ونياتكم. اللہ کی یہاں پر نیتوں کی بنیاد پر فیصلہ ہے. اعمال کی قبولیت بھی نیتوں کی صحت پر، اور اعمال کی مردودیت یہ نیتوں کے فساد پر ہے. حضرت امام ابو داؤد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ دوسری روایت جو پورے ذخیرے احادیث میں مجھے انسان کی اصلاح کے لیے کافی نظر آ رہی ہے، وہ روایت ہے کہ لا یکون احدکم مومنا حتی یرضى لاخیہ ما یرضى لنفسہ. دوسری روایت میں ہے حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ. تم میں سے کوئی بھی آدمی کامل مومن نہیں بن سکتا جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے وہ چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. تو یہ معاشرے کے سارے جھگڑے اسی پر ہے کہ وہ آگے نکل گیا، میں پیچھے رہ گیا، اس نے مجھے پیچھے کر دیا، یہ میرے بارے میں برا سوچتا ہے، یہ میرے لیے یہ حرکت کر رہا ہے. اگر اس روایت پر عمل ہو جائے، اللہ کی قسم کھا کر یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ معاشرے سے سارے جھگڑے ختم ہو جائیں. انسانیت کی قدر اس روایت میں بتلائی گئی ہے. انسان کے لیے کیسا ہونا چاہیے، انسان کے لیے، مسلمان کے لیے ایسا ہونا چاہیے کہ جو معاملہ اپنے بھائی کو پیش آیا ہے اس جگہ پر اپنے آپ کو کھڑا کرے اور اس کے بعد فیصلہ کرے کہ میں اس کی جگہ ہوتا، میں اپنے لیے کیا پسند کرتا، وہی چیز میں اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کروں گا. اور نسائی شریف کی روایت میں ایک لفظ زائد ہے کہ لا یکون احدکم مومنا حتی یرضى لاخیہ حتی یحب لاخیہ من الخیر. یہ اس لیے میں ذکر کر رہا ہوں کہ نوجوانوں کی دل میں یہ بات آئے گی کہ میں اپنے لیے گناہ کو پسند کرتا ہوں، اپنے بھائی کے لیے بھی ایک فلم کا ٹکٹ لے لوں جو اپنے لیے پسند کروں اپنے بھائی کے لیے. خیر کا لفظ امام نسائی نے ذکر کیا ہے کہ خیر اور نیکی کے کام میں جو چیز اپنے لیے پسند کرے وہ اپنے بھائی کے لیے پسند کرے. یہ کامل ایمان ہے، اس میں خلل ہے، کامل ایمان میں بھی خلل آ جائے گا. تیسری روایت الحلال بین والحرام بین وبینہما مشتبہات فمن ترک الشبہات فقد استبرأ لدینہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حلال بھی بالکل واضح ہیں، حرام بھی بالکل واضح ہیں. ہاں البتہ کچھ چیزیں بڑے لوگوں کے لیے، نیک لوگوں کے لیے امتحان کی رکھی گئی ہے، جس میں دونوں طرف کے دلائل قائم کر دیے گئے ہیں یا اس کو بغیر دلیل کے چھوڑ دیا گیا ہے، جس میں شبہ ہوتا ہے کہ یہ بات جو ہے وہ ہوگی یا یہ بات ہوگی، حلال ہے یا حرام ہے، دونوں طرح کی دلیل ہے. روایات میں ایک واقعہ ذکر کیا گیا ہے کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ یہ فتح مکہ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوتے ہیں اور ولیدہ یعنی حضرت زمعہ کی باندی نے ایک بچہ جنا ہے. اس باندی کے پیٹ سے جو بچہ پیدا ہوا، اس بچے کے باپ میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کہی کہ اللہ کے نبی یہ میرے بھائی کا بیٹا ہے اور میرے بھائی عتبہ ابن ابی وقاص نے مرنے سے پہلے مجھے وصیت کی ہے کہ زمعہ کی باندی جو بچہ جنے وہ بچہ میرا ہے، میرے نطفے سے یہ پیدا ہوگا، اس لیے جب بچہ پیدا ہو تو اس کو اپنے قبضے میں دے لینا، تو تیرا بھتیجا بنا کر اپنے ساتھ رکھنا. تو وہ زمعہ کی باندی نے بچہ جنا ہے، آپ وہ بچہ مجھے دلوا دیجیے. عبد ابن زمعہ حضرت زمعہ کے بیٹے، میری اور آپ کی ماں حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی، ام المومنین حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی حضرت عبد جو زمعہ کے بیٹے ہیں وہ حاضر ہوئے اور انہوں نے یہ کہا کہ یہ میرا بھائی ہے،
میرے باپ کے بستر پر میرے باپ کی باندھی نے اس کو جنا ہے، میرے باپ کے بستر پر میرے باپ کی باندھی نے اس بچے کو جنا ہے، اس لیے یہ میرا بھائی ہے۔ ادھر وہ کہہ رہے ہیں کہ میرا بھتیجا ہے، میرے بھائی نے وصیت کی ہے کہ یہ میرے نطفے سے، وہ جاہلیت کا زمانہ تھا اور زنا کا جو ہے وہ زمانہ تھا، اس لیے وہ حضرت سعد بن ابی وقاص کے بھائی کی وصیت کر کے گئے ہیں، میں نے اس باندھی سے زنا کیا ہے اور اس سے پیدا ہونے والا بچہ یہ میرا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قاعدے کے مطابق فیصلہ فرمایا کہ الولد للفراش وللعاہر الحجر، بچہ اس کا ہوگا جس کا فراش ہے، یعنی جس کے لیے وہ عورت حلال ہے۔ زمعہ کے لیے یہ عورت حلال تھی، اس لیے بچہ جو ہے وہ زمعہ کے بیٹے عبدہ کو دے دیا گیا کہ تمہارا بھائی ہے، تم لے جاؤ۔ اور سعد بن ابی وقاص نے کہا کہ زانی کے لیے پتھر ہے، اس کو پتھر مار کر سنسار کر دیا جائے، اس کو اس کے نطفے کی سلامتی کا کوئی جو ہے وہ رواج اسلام میں نہیں ہے۔ یہ واقعہ ہو چکا، آپ نے فیصلہ بھی کر دیا۔ لیکن اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ احتجبی من، اپنے اس بھائی سے پردہ کرنا، بھائی تمہارا بھائی ہے، پردہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ لما رأى فيه من شبه عتبہ، اس لیے کہ اللہ کے نبی نے اس بچے کی شکل و صورت میں دیکھا کہ یہ بچہ کس کی شکل و صورت رکھتا ہے؟ عتبہ کی۔ یہ شبہ ہے، ان شبہات سے بچنے کا حکم نبی نے پہلے اپنے گھر کے افراد کو دیا، حضرت سودا کو دیا کہ یہ شبہ ہے کہ یہ تیرا بھائی نہیں ہے، قاعدہ یہ ہے کہ تیرا بھائی ہے، شبہ یہ ہے کہ تیرا بھائی نہیں ہو سکتا ہے، اس لیے اس سے پردہ کرنا۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے موت تک جو ہے اپنے بھائی کو نہیں دیکھا۔ الحلال بین والحرام بین وبینہما مشتبہات، اور مشتبہ چیزوں سے بچنا ہے، اس لیے کہ فمن اتقى الشبہات فقد استبرأ لدینہ، جس آدمی نے شبہات سے اپنے آپ کو بچایا اس کے دین کو اللہ جو ہے وہ کامل کر دیتا ہے، اس کے دین کو یہ دوسری چیزوں سے بری کر دیتا ہے، اس میں شبہات کی گنجائش باقی نہیں رکھتا۔ یہ تین روایت، یہ تو میں نے ضمن ذکر کر دیا، اور امام ابو داؤد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ چوتھی روایت یہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، انسان کے اسلام کی خوبی، انسان کے اسلام کا کمال یہ ہے کہ وہ لا یعنی چیزوں کو چھوڑ دے، لا یعنی چیزوں کو چھوڑ دے۔ لغو قرآن جس کو کہتا ہے، میرے اور آپ کے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی کو لا یعنی کہتے ہیں۔ اردو میں بھی ہم لا یعنی کے لفظ سے اور گجراتی میں لغو کے لفظ سے ہم ان چیزوں کو یاد کرتے ہیں، لغویات کہتے ہیں، لا یعنی کہتے ہیں۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ ہمارے جماعت کے بھائی بھی لا یعنی کا بیان جو ہے وہ لا یعنی کے ترک کا بیان، مولانا الیاس صاحب نے جو 6 چیزیں بیان فرمائی ہے، 6 نمبر جس کو کہا جاتا ہے، اس کے بعد حضرت نے اور 2 باتیں ذکر کی ہے، ترک لا یعنی اور تفریغ وقت، لا یعنی کو چھوڑنا ہے۔ لیکن افسوس کہ ہم جو دین کے کام کرنے والے ہیں وہ خود بھی اس سبق کو بھول بیٹھے۔ لا یعنی سے بچنا یہ ضروری ہے۔ آج ہماری زندگیوں میں لا یعنی اور لغویات نے ایسا قبضہ پا لیا ہے کہ ہم اپنے آپ کو بچانا چاہیں تو بھی بہت مشکل سے شاید بچا پائیں، لیکن شریعت کا اتنا اہم سبق ہے کہ اس سے بچے بغیر کوئی چارہ ہی نہیں ہے۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہمارا پورا معاشرہ، ہمارا پورا سماج لا یعنی کام، لا یعنی کلام، فضول کام، فضول کلام اور فضول خرچ۔ فضول خرچی یہ بھی لا یعنی ہے، فضول کام کرنا یہ بھی لا یعنی ہے، اور سب سے بڑا فضول گناہ ہے، گناہ میں مبتلا۔ جب کسی چیز میں کوئی فائدہ نہ ہو اس کو لا یعنی کہا جاتا ہے، تو گناہ میں تو نقصان ہے، تو یہ تو بدترین قبلہ یہ لا یعنی میں جو ہے وہ شامل ہے۔ اس لیے ہماری زندگیاں فضول کام سے، فضول کلام سے اور فضول خرچی سے بھری ہوئی ہے۔ فضول کلام کیا ہے؟
ہم میں سے ہر 2 آدمی جب ملتے ہیں تو وہاں پر غیبت، چغل خوری، گالی گلوچ، فحش باتیں، یہ ہماری ہر مجلس کا حاصل و خلاصہ ہوتا ہے۔ صحابہ کرام جب آپس میں 2 ملتے تھے تو وہ جب جدا ہوتے تھے ایک دوسرے کو والعصر ان الانسان لفی خسر، یہ سورت پڑھ کر اس سورت میں جو 4 بنیادی چیزیں انسان کو خسارے سے بچانے والی ہے اس کا سبق ایک دوسرے کو سنا کر جدا ہوتے تھے۔ اور ہم جو ہیں وہ جب ملتے ہیں جدا ہوتے ہیں، ہماری پہلی ملاقات کیا خبر ہے آج کی؟ بلایا جاتا ہے ایسے آدمی کو جو اس طرح کے معاشرے کی گندی باتیں، لوگوں کے عیوب، غیبت کی جو ہے وہ غیبت کے مواد لے کر حاضر ہو، ایسے کو بلایا جاتا ہے فون کر کے کہ تیرے بغیر ہماری مجلس سنی ہے، آنے یار کوئی نئی خبر لے کر آ، چل لیا، تیرے بغیر ہماری پارٹی نہیں ہو سکتی ہے۔ یہ ہماری زندگیوں میں جو ہے یہ چیزیں ہمارے رگ رگ میں بس چکے ہیں، اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں، یا آپ میری باتیں سن کر بھی سوچ بھی رہے ہوں گے کہ سب امپاسبل ہیں کہ ہم لایامی چیزوں کو چھوڑ دیں، اس لیے کہ ہمارے خون میں یہ چیزیں دوڑ رہی ہے۔ فضول کام، فضول کلام، فضول کام کیا ہے؟ موبائل لے کر بیٹھ گئے، اب جو ہے وہ گھنٹوں کے گھنٹوں اس میں جو بے حیائی کی باتیں ہیں، مباح چیزیں نہیں، بے حیائی کی باتیں ہیں، اس کے پیچھے ہمارے جوان، ہمارے عوام، ہمارے خواص، ہمارے مرد، ہماری عورتیں، معاشرے کا ہر فرد یہ اس میں اپنے آپ کو اس طرح ڈبائے ہوئے ہیں کہ کوئی کسی کو بچا نہیں رہا ہے، بچا نہیں سکتا۔ گھنٹے رات کو 2 بجے 3 بجے آپ دیکھو نا، تو وہاں پر میں تو اپنے مدرسے کے بچوں کی جو ہے وہ چیکنگ کرتا ہوں، تو چیکنگ کس طرح کرتا ہوں؟ رات کو 2 بجے جو ہے وہ واٹس ایپ کھول کر دیکھتا ہوں کون آن لائن نظر آ رہا ہے۔ یہ بتلا رہا ہے کہ یہ ابھی سویا ہوا نہیں ہے، یہ ابھی جو ہے کسی کے ساتھ چیٹ کر رہا ہے، یہ کسی کے ساتھ جو ہے وہ اب رات کو 2 بجے کون سے بزنس چل رہے ہیں، اور ہمارے کون سے بزنس ہے کہ ہم کو اس کے لیے اپنے آپ کو جو ہے وہ رات کو 2 بجے بھی فارغ کرنا پڑے، سوائے فضول کام کے کچھ نہیں۔ جوانیاں ضائع ہو رہی ہے، مادہ تباہ ہو رہا ہے، آنکھیں اندر دس رہی ہے، اور نیند کے نہ ہونے کی وجہ سے صحت برباد ہو رہی ہے، اور مال ضائع ہو رہا ہے، اور سب سے بڑی اللہ کی نعمت انسان کی زندگی برباد ہو رہی ہے۔ حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لا تزول قدم عبد یوم القیامت حتی یسأل عن 5، کسی بھی انسان کے قدم قیامت کے دن اپنی جگہ سے ہٹ نہیں سکیں گے جب تک کہ اس کو 5 چیزوں کا سوال نہ کیا جائے۔ انسان کی زندگی کتنی قیمتی ہے، اس کی 2 باتیں ذکر فرمائی کہ انسان کو اس کے عن عمرہ فیما افنا وعن شبابہ فیما ابلا، پوری زندگی کا جو ہے وہ سوال کیا جائے گا کہاں فنا کر کے آئے، اور زندگی کا بہترین حصہ جوانی کا سوال کیا جائے گا کہ کہاں اس کو تباہ کر کے آئے۔ ذرا جگر تھام کر قیامت کا منظر اپنے سامنے جو ہے وہ لائیں، اور اللہ ہمارے سامنے ہے، وہ ہمیں پوچھ رہا ہے کہ زندگی کہاں گزار کر آئے اور جوانی کہاں ضائع کر کے آئے۔ میرا اور آپ کے پاس اس موقع پر اللہ کے سامنے جواب دینے کے لیے ایک حرف کیا ہوگا؟ اللہ سے اپنی نظروں کو ملانا بھی ہمارے لیے ممکن نہیں ہوگا۔ یہ فضول کام ہے، وہ فضول کلام ہے۔ فضول خرچی کیا ہے؟ ہمیں شیطان نے دھوکہ دے رکھا ہے کہ ماشاءاللہ ہم تو جو ہے وہ حلال کا کماتے ہیں، مبارک ہو، بہت اچھی بات ہے، ایک حکم پر عمل کر رہے ہو تو دوسرے حکم پر بھی عمل کرو۔ مال حلال طریقے سے کمانا یہ مال کا ایک حق ہے، پورا حق نہیں ہے۔ مال حلال طریقے سے کما کر اللہ کی مرضی کے مطابق خرچ کرنا یہ مال کا حق پورا کر رہا ہے۔ ہم تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ حلال طریقے سے کمایا،
جہاں چاہو خرچ کرو. نہیں, اسی روایت میں آگے فرمایا اللہ تعالیٰ عن مالہ, مال کے متعلق سوال کرے گا. من این اکتسبہ وفیم انفقہ, ایک سوال نہیں کہاں سے کمایا, یہ سوال نہیں کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کر کے آئے. رنڈیاں نچوا کر تو نہیں آئے, موبائل کے فواہش میں اپنے مال کو ضائع کر کے تو نہیں آئے, شادیوں کی فضول خرچی میں اپنے جو ہے وہ نام کو بڑھا. شادی کی فضول خرچی کیا ہوتی ہے؟ ایک کارڈ 50 روپے کا, ایک کارڈ 100 روپے کا. راندے ایک شادی میں گیا, ایک کارڈ 500 روپے کا, 500 روپے کا. وہ ایک کتاب جیسا تھا, بک جیسا, کارڈ نہیں تھا, بک جیسا تھا. 500 روپے کا ایک کارڈ, اور اس شادی میں 5000 لوگوں کو جو ہے وہ انوائٹ کیا گیا تھا. اب اندازہ لگائے کہ کارڈ کا خرچ اس نے کتنا کیا ہوگا. وہ سمجھ رہا ہے میری ناموری ہو رہی ہے. دوستو, ناموری, اللہ جس کو نام دے اس کا نام بلند ہوتا ہے. اللہ جس کو ذلیل کرے. کھانے کے لیے بیٹھے 500 کے کارڈ کے بعد کھانا بے ذوق ہے, کھانا طبیعت کے مطابق نہیں ہے. 500 کے کارڈ پر ایک سیکنڈ میں پانی پھیر دیا جائے گا. یہ خرچ شادی کروائی, کارڈ کھانے کا ہے, یہ کھانے کا ہے, اور وہ کھانے کی برائی کی بنیاد پر پوری تقریب جو ہے وہ ایک موضوع سخن بن جاتا ہے, چرچا کا وشے بن جاتا ہے. کیسا چرچا؟ برائی کا, کارڈ کی خوبیاں سب اس میں ضائع ہو چکی. حالانکہ وہ خوبی تو شریعت کی نظر میں ہے بھی نہیں. فضول خرچی. من این اکتسبہ, کہاں سے کمایا. وفیم انفقہ, وفیم انفقہ, کہاں خرچ کیا. مال جس نیت سے آدمی کماتا ہے اللہ اس نیت کے مطابق اس کو جو ہے وہ خرچ کرنے کی توفیق دیتا ہے. یاد رکھنا, انا عند ظن عبدی ما وانا عند ظن عبدی بھی فلیظن ما شاء. اللہ فرماتا ہے بندہ جیسا گمان کرتا ہے, جیسا سوچتا ہے, اس کے مطابق میں اس کے ساتھ معاملہ کرتا ہوں. جو لوگ دین کے لیے کماتے ہیں تو منٹوں میں لاکھوں روپے خرچ کرنا ان کے لیے آسان ہوتا ہے. جو دنیا کے لیے کماتے ہیں, دنیا کے لیے منٹوں میں جو ہے وہ لاکھوں روپے خرچ کرنا ان کے لیے آسان ہے. لیکن ان دین کے لیے کمانے والوں سے کہا جائے کہ ادھر خرچ کرو, ان کے پیشانے پر بل آئیں گے, میں نے اس کے لیے نہیں کمایا ہے. اور دنیا کے لیے کمانے والوں سے کہو ادھر خرچ کرو, تو وہ کہتے ہیں تمہارے چلنے والے تو چلتے رہتے, جاؤ, یہ تمہارے لیے میں نے نہیں کمایا ہے. یہ جیسی نیت ویسی برکت. جس نیت سے کمایا اللہ اس کے مطابق اس کو خرچ کرنے کی توفیق دیتا ہے. مکان بنانے کے لیے جو ہے وہ ہم کما رہے ہیں تو 1 کروڑ کا مکان بنانے کے بعد بھی پیشانی پر بل نہیں آتے, بے بل نہیں آتے ہیں, کوئی تکلیف نہیں ہوتی. لیکن اسی 1 کروڑ میں سے ذرا 10-20 ہزار روپے کسی مسجد کے لیے دینے کو کہا جائے, پیشانی پر بل آ جاتے ہیں. کیوں؟ اس کے لیے کمایا تھا, خرچ کرنا آسان. اس کے لیے نہیں کمایا, 1 پیسہ بھی خرچ نہیں کریں گے. حالانکہ یہاں خرچ کرنے میں کوئی فضول نہیں. یہاں جو خرچ کیا جو ہے وہ ضرورت سے زائد پورا فضول ہے. اس لیے والذین هم عن اللغو معرضون, آخری بات ذکر کر کے اپنی بات ختم کر رہا ہوں. علماء نے ذکر کیا ہے کہ من اعراض اللہ تعالی عن عبده ان یشغلہ فیما لا یعنی. اللہ جب کسی بندے سے ناراض ہوتا ہے اللہ اس کو جو ہے وہ لا یعنی چیزوں میں مبتلا کر دیتا ہے. اب ہم اپنے بات میں فیصلہ کریں کہ اللہ ہم سے راضی ہیں یا ناراض ہے. ناراض ہے تو پھر جو حالات بننے ہیں بننے ہی چاہیے, اور راضی ہے تو پھر اللہ سے شکایت کرتے ہیں کہ اپنے جن بندوں سے راضی ہے ان کے لیے یہ حالات ہاتھ اٹھانے سے پہلے اللہ حالات بدل دینے والا ہے. لیکن ہمارا پورا معاشرہ جو ہے اللہ کی ناراضگی کو بول رہا ہے. اس کے اللہ کے واسطے ہاتھ جوڑ کر میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ اپنی جان کی, جوانی کی, اور اپنے مال کی, اپنے دین کی, اوقات کی, اپنے اولاد کی جو اہم زندگیوں کی حفاظت کریں. قیامت کے دن جواب دہی کا خیال سامنے رکھیں, تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ توفیق کے